بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ محترم حضرات، عزیز نوجوان دوستو، قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ تمام کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے پایا احسان شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو محض اپنے فضل و کرم سے یہاں پر کچھ دینی، اصلاحی، تربیتی باتیں سننے کے لیے ایک جا جمع کیا ہے۔ اس موقع پر ہم تمام جو بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس ارادے کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ بیٹھیں کہ یہاں سے جب میں نکلوں گا تو کچھ دینی اور تربیتی اپنے اندر بدلاؤ لے کر میں نکلوں گا۔ خالی ہاتھ میں یہاں سے نہیں نکلوں گا، کیونکہ یہاں آنا ہمارا اور یہاں پر کچھ سننا ہمارے لیے یہ کوئی بھی بات بیکار اور ضائع نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی سورۃ النحل کی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی مؤمن مرد ہو، مؤمن عورتیں ہو، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں گے، نیک اعمال انجام دیں گے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، ہم ان کی زندگی کو سعادت والی زندگی بنائیں گے، ہم ان کی زندگی کو لذت والی زندگی بنائیں گے، ہم ان کی زندگی کو راحت والی زندگی بنائیں گے۔ یہ صرف دنیا کا نہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ان کی جو نیک اعمال تھے نا، ان کے یہ نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی ہم عطا کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج کی یہ جو ہماری محفل ہوگی، آج کی یہ جو ہماری مجلس ہوگی، انشاءاللہ اس مجلس میں آپ کے سامنے مختلف موضوعات سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس موقع پر میں ذمہ داران مسجد کا اور تمام کا استقبال کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول کرے اور ہمارے بیٹھنے کو قبول کرے اور ہمارے سننے کو اللہ تعالی ہمارے حق میں اس کو بنائے۔ میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارہ، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں، ان کی ڈیوٹی اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ جو بھی مجلسیں ہیں، جو دینی مجلسیں ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہوئے پھرنا ہے۔ کیونکہ بعض فرشتے ایسے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے نیک اعمال کو نوٹ کرنا، بعض فرشتے ایسے ہیں بندوں کے برے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری دے رکھی ہے۔ تو ویسے ہی بعض ایسے بھی فرشتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا کام ہی یہی کہ مجلسوں کو ڈھونڈتے ہوئے پھرتے ہیں، اور یہ مجلسوں کو ڈھونڈتے ہوئے پھرتے ہیں فضلا یتتبعون مجالس الذکر، یہ لوگ مجلس ذکر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی یاد کی جاتی، جہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اللہ کو یاد کرنے کے سلسلے میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں، ان لوگوں کی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذکر قعدوا معهم، جب بھی کوئی ایسی مجلسیں ہوتی ہیں تو وہ اس مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بس الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہماری پتہ نہیں کہ ہماری اس مجلس میں ہمارے ساتھ کتنے فرشتے ہمارے آس پاس بیٹھے ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ، جیسے ہی یہ مجلسیں بکھرنے لگتی ہے، لوگ اٹھ کر جانے لگتے ہیں اور یہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، اللہ کو یہ سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں من این جئتم، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں جئنا من عند عبادک لک فی الارض، کہ ہم زمین میں تیرے کچھ بندے تھے ان کے پاس سے آئے ہیں، وہ تیرے بندے
تجھے یاد کر رہے تھے، تیرے جنت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، ان فرشتوں سے، کیا میرے وہ بندے میرے جنت کو دیکھے ہیں کیا؟ تو فرشتے کہتے اللہ کیسے دیکھ سکتے تیرے وہ بندے تیری جنت کو، ابھی وہ تیری جنت کے بارے میں تصور بھی نہیں کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ میں ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے آخر میں کہا وَلَهُ غَفَرْتُهُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، اور میں ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جو اس مجلس سے گزرتے ہیں، بیٹھے نہیں، بیٹھنا تو دور کی بات، اس مجلس سے کوئی گزرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی میں معاف کر دیا۔ تو الحمدللہ آپ تمام خوش نصیب ہیں کہ اس مجلس سے گزرنے والوں میں نہیں، اس مجلس نے بیٹھنے والوں میں آپ کا شمار ہے، اور اس بیٹھنے والوں میں اللہ تعالیٰ بدبختوں میں ان کا نام نہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والوں میں ان کا نام لکھ دیتا ہے۔ چلے آگے بڑھے۔ اس حدیث کے بعد میں آپ کے سامنے دو چار باتیں بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ میں اور آپ عبادتیں انجام دیتے ہیں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم سب نماز پڑھتے ہیں۔ کیا ہماری نمازوں میں، ہماری عبادتوں میں سکون، اطمینان، لذت، راحت ہے کیا؟ کیا کبھی ہم نے سوچ کر دیکھا میں نماز پڑھتا ہوں تو کیا میری نماز میں میرا دل لگتا ہے کہ نہیں؟ میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن پڑھتے ہوئے میرا دل و دماغ قرآن میں لگتا ہے یا نہیں؟ کیا کبھی ہم نے سوچ کر دیکھا؟ اور اس کی وجہ ہم نے کیا کبھی تلاش کی کیا؟ کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، بس آئے نماز پڑھے چلے گئے، بس ہمارا یہی رہتا ہے، لیکن سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کبھی ہم نے نماز پڑھی؟ کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ لیکن ہم نمازیں پڑھتے بھی ہیں، اس کے بعد بھی ہم بے حیائی کے کام کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم برے کام کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی اور اہم وجہ یہی کہ ہم ویسی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں جیسی نماز ہم سے مطلوب ہے، ہم ویسی عبادتیں نہیں کر رہے ہیں جیسی عبادتیں ہم سے مطلوب ہے۔ تو لہٰذا تلاش کریں وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے، ہماری نمازوں میں یکسوئی نہیں ہے۔ اس کی ایک دو تین وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بندہ حرام کاموں میں، محرمات میں، برائی میں اس کا جتنا دل لگا رہے گا اتنا ہی عبادتوں سے اس کا دل دور ہوتا چلا جائے گا۔ جس قدر حرام میں ہمارا دل لگے گا اسی قدر عبادتوں سے ہمارا دل اٹھتا چلا جائے گا۔ اسی لیے سلف میں سے کئی ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ ایک ایک گناہ کی وجہ سے، معمولی سی گناہ کی وجہ سے وہ عبادت کی لذت تو دور کی بات، عبادت سے ہی محروم ہو جایا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ مشہور تابعین ہے، اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ یہ وقت کے ایک ڈاکو تھے، وقت کے بہت بڑے چور تھے، اور 40 سال کی عمر تک انہوں نے برائی ہی میں اپنی زندگی گزار دی۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ چوری کے ارادے سے ایک گھر کے دیوار پر چڑھنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی اس گھر کے دیوار پر چڑھنے لگتے ہیں ان کے کان میں سورۃ الحدید کی یہ آواز ٹکرانے لگتی ہے، اندر سے یہ آواز آتی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی اہل ایمان کے لیے، کیا ابھی بھی مومن بندے کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کا دل نرم پڑ جائے؟ تو فوراً وہ اس دیوار سے نیچے اترتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ یہ ارادہ کرتے ہیں ہاں میرے لیے ابھی وقت آ گیا ہے کہ میں اب اس کے بعد اللہ سے توبہ کروں گا، اور اس کے بعد میری جو بقیہ زندگی ہے میں آنے والی زندگی اللہ کے خاطر میں زندگی گزاروں گا۔ اس کے بعد فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اس بستی کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ کر مکے کا رخ کرتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، اور مکہ جا کر وہاں پر کعبۃ اللہ کے پاس بڑے بڑے
کبار جو اس وقت کے جو صغار صحابہ تھے ان کے پاس علم حاصل کرنے لگتے ہیں، اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، تابعین میں جو بڑے بڑے جو تابعین ہوئے تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، عابد من العباد میں ان کو شمار کیا جاتا، یعنی بڑے عبادت گزاروں میں سے۔ پھر اس کے بعد فضیل بن عیاض رحمہ اللہ مکے ہی میں اپنی بقیہ زندگی کو گزارتے ہیں، اور آج آپ اگر حدیث کی کتاب دیکھیں گے کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ملے گی جس میں ان کا نام آپ کو نہیں ملے گا، ہر حدیث کی کتاب میں ان کا نام ہے۔ صحیح مسلم جو ہم پڑھتے ہیں، صحیح مسلم کے راویوں میں سے ایک راوی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ہیں، اور اسی طرح فقہ کی کتاب آپ دیکھیں گے تو فقہ کی کتاب میں بھی آپ کو ان کا نام ملے گا۔ کس چیز نے ان کو بدلا تھا؟ بس ان کے دل میں یہ احساس آیا کہ مجھے بدلنا ہے۔ جب تک میں اپنے آپ میں یہ نہ سوچوں کہ مجھے اپنے آپ میں نہیں بدلنا ہے، تب تک کوئی نہیں بدل سکتے۔ آپ کتنے بھی تقاریر سن لے، کتنے بھی بیانات سن لے، اس وقت تک آپ کا دل نہیں بدل سکتا جب تک کہ آپ اپنے آپ میں یہ سوچیں کہ مجھے بدلنا ہے، مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، مجھے میری آخرت کی تیاری کرنا ہے، مجھے کل کے لیے تیاری کرنا ہے۔ جب تک میں اپنی جگہ پر تنہائی میں بیٹھ کر نہیں سوچوں گا، اس کے بارے میں اپنے آپ میں یہ خیال نہیں کروں گا، اس وقت تک میں اپنے آپ میں نہیں بدل سکتا ہوں۔ لہٰذا دوستو، کہنے کا مطلب یہ کہ اگر میری اور آپ کی عبادتوں میں دل نہیں لگتا ہے تو اس کی بنیادی اور اہم وجہ یہی کہ آج ہم زیادہ سے زیادہ گناہ کر رہے ہیں، محرمات میں ہمارا دل لگ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم نیکیوں سے، عبادتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے سفیان الثوری رحمہ اللہ نے کہا، حرمت قیام اللیل 5 اشہر بسبب ذنب اذنبتہ، 5 مہینے تک میں قیام اللیل سے محروم رہا۔ 5 مہینے تک قیام اللیل تہجد کی نماز، دوسری عبادتیں نہیں، تہجد کی نماز، نفل عبادتوں سے محروم رہا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کس وجہ سے 5 مہینے تک تم تہجد کی نماز نہیں پڑھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا، اس ایک گناہ کی وجہ سے میں اس عبادت سے محروم رہا۔ وہ کیا گناہ تھا؟ کوئی بڑا گناہ نہیں کیے، وہ کوئی اتنی بڑی ان کی معصیت نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اس عبادت سے محروم ہوئے۔ اس ایک چھوٹا سا گناہ تھا، وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص دعا کرتے ہوئے رو رہا تھا، رو کر دعا کر رہا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ بندہ ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے۔ بس ان کے دل میں یہ برا خیال آیا، جس کی وجہ سے 5 مہینے تک وہ قیام اللیل سے محروم رہے۔ تو دیکھیں میری اور آپ کی زندگی میں کتنے معصیتیں نہیں ہو رہی، کتنے گناہ نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے آج ہم عبادتوں کی لذت کو نہیں محسوس کر رہے ہیں اور عبادتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، جہاں تک ہو سکے گناہ اگر ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی کوشش کرے۔ ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے اختتام میں اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھلائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، لہٰذا تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، لیکن اس احساس کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی، اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، دقہ و جلہ، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دے، بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے، وعلانیتہ و سرہ، لوگوں کی موجودگی میں نے کوئی گناہ کیا ہو تو اس گناہ کو بھی معاف کر دے، اور تنہائی میں نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اس گناہ کو بھی معاف کر دے، وسرہ وعلانیتہ وسرہ واولہ وآخرہ، اگلے گناہوں کو بھی معاف کر دے، پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے یہ دعا، ہم میں سے ہر ایک کو یاد کرنا ہے، یاد کر کے اپنی دعاؤں میں اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے، ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے عبادتوں میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ عبادتیں جو ہم کر رہے ہیں بس عادت کے طور پر ہم عبادتوں کو کر رہے ہیں، جو بھی عبادتیں ہوں، ذکر و اذکار ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، نماز ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، جتنی بھی عبادتیں ہیں ہم عادتاً کر رہے ہیں، عبادتاً نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب ہماری عبادتیں عادت بنے گی تو اس عبادت میں آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی۔
اس عبادت میں آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی۔ اگر آپ عبادت کو عبادت کے مقصد سے کریں گے، کتنی بھی وہ عبادت آپ کی وہ مشقت کے ساتھ کیوں نہ ہو، اس میں ایک دلچسپی آپ کو آئے گی۔ اگر آپ کو تہجد میں اٹھنے کے لیے اگر تکلیف محسوس ہو رہی لیکن آپ کو اس کا مزہ لگ گیا، تو اس کے بعد آپ کے لیے تہجد میں اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت ترجمے کے ساتھ پڑھنا مشکل لگتا ہے، لیکن آپ کو یہ مزہ لگ گیا تو پھر اس کے بعد آپ کو یہ عمل آپ کو آسان لگ جائے گا۔ آپ ہر روز یہ کام کرنے لگیں گے، آپ کو سنت مؤکدہ کی عادت لگ جائے گی اور اس کی لذت آپ کو ملے گی، پھر اس کے بعد آپ کو یہ عمل کرنا آسان سے آسان ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ دوسری وجہ تھی کہ عبادتیں جب ہماری عادت بن جاتی ہے تو اس کے بعد ہماری اس عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے، اس عبادت سے مٹھاس ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے خواتین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات بتائی۔ خواتین کے لیے، خواتین کیوں عبادتوں میں لذت کو محسوس نہیں کرتی، خواتین کیوں عبادتوں کی جو مٹھاس ہے اس کو نہیں محسوس کر پاتے، اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے حقوق کو نہیں ادا کرتی ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجد امرأة حلاوة الایمان حتی تؤدی حق زوجها، وہ عورت ایمان کی لذت کو نہیں محسوس کر سکتی جو اپنے شوہر کے حقوق کو نہ ادا کرے۔ جو خاتون اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرے، جو خاتون اپنے شوہر کے بارے میں ان کے حقوق کو نہیں ادا کرے گی، اس وقت تک وہ عبادت کی لذت کو نہیں محسوس کر سکتی۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات بتایا تھا کہ اگر کوئی خاتون، کوئی عورت شادی سے پہلے عبادت گزار تھی، شادی سے پہلے وہ تہجد گزار تھی، شادی سے پہلے اس کا دل عبادتوں میں لگتا تھا، لیکن شادی کے بعد اگر اس کا دل عبادتوں میں نہیں لگ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت تو کر رہی ہے لیکن وہ مزہ نہیں مل رہا ہے اس کو، تو وہ اپنے آپ میں جائزہ لے کر دیکھے کہ کہیں نہ کہیں میں اپنے شوہر کے حقوق میں کوتاہی کر رہی ہوں، کہیں نہ کہیں میں اپنے شوہر کے حقوق میں کوتاہی کر رہی ہوں، جس کی وجہ سے مجھے عبادت میں لذت نہیں مل رہی ہے۔ تو لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی عبادت میں دل جمعی چاہتی ہیں، اگر وہ اپنی عبادت میں یکسوئی چاہتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، انشاءاللہ ضرور اس کی عبادت میں وہ لذت، وہ مٹھاس کو وہ محسوس کر پائے گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ہم ابھی چند دنوں میں یا ایک مہینے میں انشاءاللہ ایک مبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو لوگ بڑے جوش کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں، اور شروع کے ابتدائی ایام آتے ہی ان کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے عمل کریں گے عمل کریں گے، اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ شروع کے ایام میں مسجدیں بھری ہوئی رہتی ہیں، اور جیسے جیسے دن گزرتا جاتا ہے رمضان کا، ویسے ویسے ہمارے ایمان میں کمزوری آتی جاتی ہے۔ پھر جیسے جیسے رمضان ختم ہونے کو آتا ہے پھر وہ جوش شروع ہوتا ہے ہمارے اندر، آخری دنوں میں پھر مسجدیں بھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نہیں، گزشتہ سال اگر رمضان میں عبادتوں میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس سال آنے رمضان سے پہلے ہم مکمل تیاری کریں، ہم اپنے آپ میں ایک مکمل طور پر ایک اپنی یہ تیاری کریں کہ انشاءاللہ آنے والا جو رمضان ہوگا میں اس رمضان کو مکمل طور پر عبادتوں کو دل جمعی کے ساتھ انجام دوں گا، چاہے نماز ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، یا دوسری جو بھی عبادتیں ہوں، ان عبادتوں کو انشاءاللہ مکمل دل سے میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا، لذت کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ ان عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ ہم آنے والے اس رمضان کا استقبال کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے بھی کہ رمضان کے ابتدا میں اس موضوع سے متعلق خطبات جمعات یا اسی طرح سے دروس وغیرہ میں آپ سنیں گے کیسے ہم رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو دیکھیں، اگر ہم کہیں جانا چاہتے ہیں تو تیاری کرتے ضرور، کہیں اگر ہمارا سفر ہوتا تو سفر کی تیاری کرتے۔ اگر آپ سے اچانک کہہ دے کہ کل مجھے مدراس نکلنا ہے تو آپ کہیں گے کیا کہ ابھی میں تیاری نہیں کیا ہوں، لیکن ہمارے پاس سب طے ہے کہ اگلے مہینے 18 تاریخ 19 تاریخ کو رمضان آنے والا ہے۔ پرچیز تو سب اب تک کر لیے بھی ہوں گے، لیکن اس عبادت کی تیاری کوئی کیے ہیں کیا؟
کہ مجھے انشاءاللہ اس رمضان میں یہ عبادتیں کرنا ہے. ہم ابھی سے اس کی تیاری کریں, ابھی سے اس کی اگر آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوگا عمل کرنے میں تکلیف محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ. اس عزم کے ساتھ, اس ارادے کے ساتھ ہم تمام انشاءاللہ اس رمضان کا استقبال بھی کریں گے.